دوستوں، بھائیوں اور معزز خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ ابراہیم سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، تو بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آیت بہت ہی مختصر ہے اور اپنے اندر کئی معنی مفاہیم چھپائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے ان میرے بندوں سے جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کریں اپنے مالوں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، چھپا کر بھی اور علی الاعلان بھی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آ جانے سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی، کوئی محبت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ تو آج کا خطبہ نماز کے متعلق ہوگا اور آخر میں جا کر مال خرچ کرنے کی طرف بھی ترغیب دی جائے گی۔ نماز میرا اور آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے نماز کا ہونا لازمی ہے۔ ایک مومن بندہ جب نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، ہم کلام ہی نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنے آپ کو اس درجے کی طرف لے جانا ہی نہیں چاہتا جس کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ مقام دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان پر میں نے فرائض لگا دیے ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد وہ نوافل کی طرف ترغیب کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے تو اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں۔ فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ایک شخص اپنے فرائض سے غافل ہو جائے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھ سے وہ توفیق ہی چھین لی ہے کہ میں اس کے گھر میں آتا ہوں۔ حالانکہ بندے مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیں، فرما دیں، رسول کائنات علیہ السلام سے اللہ نے یہ جملہ اس انداز میں کہا کہ آپ بھی کہہ دیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو، شبہ پیدا ہو جائے، آپ استثنائی حالت میں ہیں، آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، آپ قربانی کریں نہ کریں، آپ کی زندگی، آپ کی موت آپ کے اختیار میں ہے، آپ ان سے کہہ دیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری بھی نماز، میری بھی قربانی، میرا بھی جینا، میرا بھی مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ قانون بن گیا، ہر مومن کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازیں، اپنی قربانیاں، اپنا زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرے، تب جا کر وہ صحیح معنوں میں ایک مومن بنتا ہے۔ تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سبھی دیکھیں کیا ہم اپنے نمازوں کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے میرے بھائیوں تو پھر سوچیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ تو ایک سفر ہے، اس پر ہم سبھی چل رہے ہیں۔ حالات اچھے بھی آتے رہیں گے، برے بھی آتے رہیں گے، کبھی اندھیری، کبھی طوفان، کبھی بارش اور کبھی خوشگوار موسم، یہ ہماری زندگیوں میں رہے گا۔ لیکن جو ہمارا اصل مقصد ہے، اصل جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جس کی طرف ہم نے جانا ہے، جس راستے پر ہمیں چلنے کا حکم ہے، جو ہمیں منزل مقصود بتائی گئی ہے، اس کے لیے ہم چل بھی رہے ہیں، کیا کہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں بڑا پرسکون موسم ہے، چھوڑے آگے بارش ہوگی، آگے موسم خراب ہو سکتا ہے، آگے ہو سکتا ہے سایہ ہو نہ ہو، ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ منزل ہے کیا؟ منزل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، بس اتنا مقصود ہے۔ اس کے لیے چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کے لیے روزمرہ زندگی میں کچھ کام بتائے گئے،
ان کو کرے تو تب تمہارا مالک جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اس کا بھی ایک غلط معنی لیا جاتا ہے۔ نماز تو قائم کرنے کا مطلب ہے بس قائم کر لی ہے۔ نماز جملہ کہا جاتا ہے، نہ کی پڑھی، نہ نیتی، نہ قضا کی تھی۔ عجیب عجیب جملے ہوتے ہیں، سن کر بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ نہ نیتی نہ قضا کی تھی۔ ہماری تو نماز کبھی قضا ہی نہیں ہوئی، ہم نے کبھی پڑھی نہیں، ہمارے دلوں میں نماز کا تصور ہے۔ اور آج اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے اہل القرآن کا، جو صرف قرآن کو مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ یہ تصور رکھتے ہیں نماز جو ہے اس کا معنی یہ کہ اللہ کی بات کو مان لیا بس ٹھیک ہے، بس ماننے کا نام ہی نماز ہے۔ اگر یہ تصور ہے تو رسول کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں تم نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج بھی وہ نماز محفوظ ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ نماز چلتی رہے گی، وہ سلسلہ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر یہ تصور ہوتا تو کیا ضرورت تھی صحابہ کو اتنی پریشانی میں، جنگوں کی حالت میں، بیماری کی حالت میں رسول کائنات علیہ السلام چل نہیں سکتے، تو صحابہ کا سہارا لیا ہوا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور ہوتا کہ جی نیت لی ہے، بس دل میں ہم نے مان لیا ہے، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، بس ہم اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارا جو سوچنا ہے وہ غلط ہے کہ رسول کائنات علیہ السلام اتنی مشکل نماز کے لیے نہ اٹھاتے۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک مثال بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ اس نہر پر نہالے، دن میں 5 مرتبہ، اس پر کچھ میل کچیل بچے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، دن میں 1 مرتبہ انسان نہالے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، میل کچیل کا تصور ہی نہیں رہتا۔ چہرے ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ نہائے تو اس پر تو بالکل میل نہیں رہے گی۔ فرمایا بندہ مومن جب دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو ایسے دھو دیتے ہیں جیسے وہ پانی کے ساتھ اس کی میل کچیل دھل گئی ہے۔ اب آپ صاف ستھرا بھی رہنا چاہتے ہیں، بظاہر ہر شخص اچھا لباس پہنتا ہے دنیا کی محفل میں بیٹھنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ، تجھ سے بدبو آتی ہے۔ یہ میں اور آپ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ مجلس میں ہمیں سب کو یہ کہا جائے، لیکن گناہوں کی اتنی غلاظت ہوتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ اب ہم اس چیز کو اگر سوچیں تو یقین جانے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہو سکتا ہے وہ گندگی کے ڈھیر پر بدبو نہ ہو جو میرے اور آپ کے گناہوں کی بدبو ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ اب ایک شخص کا ناک بند ہو، اس کو آپ بڑے سے بڑے گندگی کے ڈھیر پر لے جا کر کھڑا کر دیں، اس کو محسوس نہیں ہوگا، وہ کہے گا کوئی فرق نہیں ہے، وہاں بھی ایسے ہی تھا یہاں بھی ایسے ہی۔ اب ہمیں وہ گناہوں کی جو غلاظت تھی وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی کہ ہمیں نماز کے ذریعے اپنے آپ کو صاف کرنا تھا، جیسے غسل کر کے خوشبو لگا کے اچھا لباس پہنا ہے، ویسے ہی ہم نے نماز پڑھ کر اپنے جناب باطنی طور پر بھی ہم نے اپنے آپ کو جب روحانی طور پر بھی صاف ستھرا کرنا تھا، لیکن وہاں جو ہمارا نہانا اور صاف ستھرا ہونا تھا اس کو ہم سب نے چھوڑ دیا۔ بڑی کمزوری ہے، نماز ہمارے درمیان سے نکل گئی ہے۔ یہ نماز ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ہے جس کے ذریعے تم بے حیائی فحشی کے کاموں سے رک سکتے ہو۔ یہ روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ اب ایک چیز برائی سے روکنے والی، بے حیائی اور فحشی سے روکنے والی، اس کو ہم اختیار ہی نہ کریں تو کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے سے فحشی بے حیائی کے کام ختم ہو جائے؟ یہ تب ہوگا جب ہم سب نماز کی طرف آ جائیں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے،
روئیں گے، عاجزی دکھائیں گے، صدا تو یہی بلند ہوتی ہے اللہ اکبر۔ ہم سبھی کے مصروفیت ختم نہیں ہوتی، کبھی تھوڑا سا ٹائم اور لگا لیں، یہ کام رہتا ہے، اس کی طرف جانا ہے، اس کو ملنا ہے، وہ نکل نہ جائے، یہ کرتے کراتے وہ نماز کا ٹائم ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمارے جو گناہ ہیں، گناہوں کی جو غلاظت ہے وہ ہم سے صاف ہو جائے؟ تو میرے بھائیو، جیسے نہا دھو کر ہم صاف ہوتے ہیں، ایسے نماز پڑھ کر بھی روحانی طور پر انسان صاف ستھرا ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر اگر کمزوری ہو بھی جائے، انسان دوسرے دن نہا لے، اتفاق سے چل بھی جاتا ہے، لیکن روحانی طور پر جو میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، میرے بھائیو وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ تو اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دن میں 5 مرتبہ غسل دیں، 5 مرتبہ نہائیں نماز کی نہر میں۔ جب نماز کی نہر میں ہم نہا لیں گے، یہ ہمارے چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان سب سے ہم سب کو دھو دے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ رسول خیرات علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، نماز کی اتنی برکت ہے، اللہ اس کو آدھی رات کے قیام کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ سونا تو ہے ہی ہے، لیکن شرط ہے جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور دوسری روایت کو ساتھ ملائیں اور دونوں کو جمع کر لیں، تو یقین جانیں ہماری ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزر سکتی ہے۔ رسول خیرات علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، ایک روایت کے الفاظ ہے اللہ اس کو بھی آدھی رات کا اجر عطا کرتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے اس شخص کا اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیتے ہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اللہ کی سپرداری میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، جو عشاء بھی پڑھے جماعت کے ساتھ اور فجر بھی پڑھے جماعت کے ساتھ، اللہ اس کو پوری رات کا قیام کرنے کا اجر عطا کرتے ہیں۔ مالک تو بہانے تلاش کر رہا ہے، میرا بندہ آئے تو صحیح، یہ 5 پڑھے اس کو میں 50 کا اجر دے دوں، لیکن ہم 5 سے بھی بھاگ رہے میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ دوسری روایت میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ علیہ السلام پریشان ہوتے، پرابلم نظر آتی، پریشانی آتی، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد کی دونوں روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے رسول کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا۔ دوسری حدیث میں ہے، قم بلال فارحنا بالصلاۃ۔ دونوں کا معنی مفہوم قریب یہ ہے کہ بلال کھڑے ہو جاؤ، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ اب میں اور آپ دیکھیں، اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ٹینشن میں ہوتے ہیں تو مسجد کے طرف نہیں آتے ہیں، بلکہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر زیادہ ہمت آ رہی ہو، پریشانی ہو، المیہ ہے ہم سب کا، ہم موبائل پر لگ جائیں گے یا ٹیلی ویژن پر لگ جائیں گے، ٹائم پاس کریں گے کہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے، کوئی خبر شبر لگاؤ، جان چھوٹ جائے اس سے۔ تو رسول کائنات علیہ السلام پریشان ہوتے تو نماز ادا کرتے، نماز کی طرف آتے کہ نماز میں ہوتا کیا ہے۔ اصل ہمارا جو تصور تھا وہ نکل گیا ہمارے ذہنوں سے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو نماز ایسے پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور نہیں، کم از کم یہ ضرور بنا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز کی کیفیت ہم سب میں سے سب سے پہلے میں اور آپ بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہماری نمازوں میں تصور ہوتا ہی نہیں۔ بدقسمتی ہے کہ میجورٹی ہماری جو نماز پڑھتی نہیں، جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی بس احسانات کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز ایسے پڑھو حدیث کے مطابق کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب تصور لائیں، جب میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نماز میں، تو کیا کیفیت ہوگی نماز کی۔ اگر یہ نہیں تصور پیدا ہوتا، یہ خیال نہیں آتا، کم از کم اتنا ضرور پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی بھی دلیل ایک اور حدیث سے آپ کو دیتا ہوں۔ رسول خیرات علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے،
جیسے کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں بھی آتا ہے، انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پوری فاتحہ کا اللہ آگے سے جواب دیتے، تو کتنا مقام ہے انسان کا، کتنا شرف ہے انسان کے لیے نماز میں، لیکن اس سے ہم بھاگ رہے، جان چھڑوانے کی کوشش کرتے۔ اللہ کی پناہ ہے، کبھی اتفاق سے کوئی جنازہ مسجد میں آ جائے نا، یقین جانے ہمیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، مسجد میں جنازہ آ جائے اتفاق سے، اگر 500-700 لوگ ہیں تو نماز کے لیے وہی 10-20 لوگ اندر آئیں گے، باقی باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ تسی نماز پڑھ لو، تسی جنازہ بعد چاہ کر پڑھا، اس ٹائم میں مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گپ شپ لگا رہے ہوں گے، مسجد میں نہیں آئے۔ وہ میرے بھائیو، وہ تو فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے۔ اس کے بارے میں مجھ سے آپ سب سے سوال ہے، جنازے کے بارے میں اگر چند لوگ نماز جنازہ ادا کریں، سوال ہے ہی نہیں۔ اگر پورا علاقہ ہی کسی کا جنازہ نہ پڑھے پھر گنہگار ہے، پھر تو سوچنا چاہیے صاحب کو چند لوگ تو کم از کم جنازہ پڑھ لیں، لیکن ہم نے شاید وہ کفیت اس طرح دے دی ہے، اور جو نماز کے لیے تھا حکم، اس کو ہم نے جنازہ کے لیے بنا لیا ہے کہ جنازہ ہر ایک ادا کر رہے ہیں، لیکن نماز ہر ایک لیے ادا کر رہے ہیں۔ نماز تو ہر ایک کے لیے حکم ہے، جو بھی بالغ ہے، صاحب شعور ہے، عقل رکھتا ہے، اس کے لیے نماز تو فرض ہے۔ تو جہاں بنیاد اسلام کی، بنیاد اسلام والا خمس، بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، تو رسول کائنات علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد، اسلام کا ڈھانچہ بیان کیا، تو وہاں شہادت کے بعد، اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد اور رسالت کے بعد، سارے ارکانوں میں سے سب سے پہلا جو رکن بیان کیا ہے، نماز کو بیان کیا ہے، نماز۔ اور ایک حدیث کے الفاظ بھی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہے، اگر یہ صحیح ہوگی باقی معاملات بھی اللہ درست کر دے گا، اگر یہ معاملہ ہی خراب ہوا تو باقی معاملے تو ویسے ہی بگڑ جائیں گے۔ تو اب میں اور آپ دیکھیں، ہم نمازوں کے کتنے محافظ ہیں، ایک نماز فوت ہوتی ہے تو دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، مساجد کو آباد کریں، یہ اللہ کے گھر ہے۔ جیسے ہم رمضان المبارک میں اور عیدوں میں مساجد میں آتے ہیں، میرے بھائیوں، اور نماز پر آیا کریں، یہی میرا اور آپ کا نفع ہے، یہی فائدہ ہے۔ جو وقت ہم نے مسجد میں گزار دینا ہے، وہی میرے اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن فائدہ مند ثابت ہونا ہے۔ اگر آج ہم اس سے دور ہوئے، کل قیامت کے دن بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حافظ علیہ کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کا محافظ بن گیا، اس کے لیے ضمانت ہے، اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے یہ دلیل بن جائے گی قیامت کے دن نماز، کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے نماز کو ادا کرتا رہا۔ مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور عطا کرے، یہ اس کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اس کے لیے کہ یہ شخص نمازی تھا۔ تو جب اللہ کے سامنے، اللہ تو سبھی چیزوں کو جاننے والا ہے، تو ایک شخص عاجزانہ طور پر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، تو رسول کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان اس کے لیے صادر ہو جاتا ہے کہ نماز کل قیامت کے دن جب انسان پریشان ہوں گے، جناب کوئی کسی کا بننے کو تیار نہیں ہوگا، اس وقت یہ اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو اس دن کے لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، محاسبہ کریں، جھنجھوڑیں اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر۔ یہ دنیا کا سفر مختصر سفر ہے، آخرت کا بڑا طویل سفر ہے اور بڑا ہی مشکل سفر ہے، اور اس مشکل سفر میں دنیا کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں وہی نور حاصل ہوگا جو قرآن و سنت نے بتایا ہے۔ جیسے کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گا، کوئی نماز کا محافظ بنتا ہے تو نماز اس کے لیے روشنی بن جائے گی، اس کے لیے دلیل بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کے محافظ بنیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ اصل جو آج خطبہ جو ہے آخری اس طرف بھی بات لا رہی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی،
کتب لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ سلسلۃ الصحیحہ کی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس شخص کو 2 جگہوں سے بری کر دیتے ہیں، اس کی برات ہو جاتی ہے، اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، کبھی بھی اس کو وہاں داخل نہیں کیا جائے گا۔ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، ایک تو اس شخص کے نفاق کو نکال دیا جاتا ہے، اس میں منافق کا پن نہیں رہتا، اس کو اللہ نکال دیتے ہیں، اور دوسرا اس شخص کو اللہ جہنم سے بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ نماز جو پڑھنی ہے من صلی للہ 40 یوم، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھنی، ریاکاری کے لیے نہیں پڑھنی کہ ایک شخص 40 دن کا تہیہ کرنے کے بعد 40 دن نمازیں پڑھنی، بخشا بخشایا ہو جائے گا، بس موجہ ہی موجہ نے کہ جہنم سے بھی بچ گیا اور نفاق سے بھی بچ گیا، لہذا سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، 40 دن مشکل سے نماز تو ادا کرنا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ادا کرنی ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ جو شخص 40 دن تک نماز پڑھے اللہ اس کو نفاق سے نکال دیتے ہیں، اور اس میں تکبیر اولیٰ شرط ہے۔ تکبیر اولیٰ اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ایک شخص نماز کے آخر میں ملتا ہے اور ایک شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جماعت العسر نے بھی پالی، جو امام کی ایک طرف السلام علیکم کہنے پر مسجد میں پہنچا اور جماعت کے ساتھ مل گیا، جماعت اس کو مل گئی، لیکن جو شخص تکبیر اولیٰ کا ساتھ آیا ہے اس کے مقام کو یہ نہیں پا سکتا۔ تو اس کے ساتھ ایک معاشرے میں بڑھتا ہوا رجحان، آخری حدیث کو ٹائم ہر دفعہ اوپر ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور آپ سب کے سامنے اس لیے رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی مسجد سے یہ کوشش جاری کرنی ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے اور بچوں میں ایسی ایسی ترغیبیں پیدا کی جاتی ہیں۔ میں نے صبح بھی درس میں بتایا تھا کہ لوگوں کو ایسی ایسی ترغیبیں دی جاتی ہیں، بچہ ہمارا اس چیز سے واقف ہو جاتا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن ہم سب اس سے واقف اس لیے ہیں کہ اس کی مشہوری جو ہے نا ہر وقت ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو بوتل وغیرہ ہے ان کے اوپر شاپر ہوتا ہے، اس کے اوپر کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ اب بچوں کو اکثر دیکھا جاتا ہے وہ بوتلیں جہاں لوگ پی کر پھینکتے ہیں نا، وہاں سے اس کے اوپر سے وہ ریپر اتار کر اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ دکان والے کو دے کے 2-3 روپے اس کو مل جاتے ہیں، وہ بچہ اس لیے اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ ڈھکن پر کبھی انعامی ڈھکن چلتے تھے، وہ بچے بڑے اکٹھے کر رہے ہوتے تھے۔ اب وہ جو ڈھکن اکٹھے کر سارا دن بیچارہ پھر رہا ہے، کبھی اس کی دکان پر کبھی اسے وہ انتظام ہوتا ہے کوئی بوتل پیے اور ڈھکن نیچے گرے اور اٹھا کے لے جائے۔ اب اس کو لالچ ہے انعام کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا، 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر 10 سال کے ہو کر نماز نہ پڑھے تو پھر ان کو ڈانٹو، ان کو مارو۔ اس کے لیے ہم اپنی مسجد سے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اسی مہینے کے آخر سے 40 دن کی نمازوں کا سلسلہ شروع کریں گے، اور اس میں نمازوں جو بچہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھے گا انشاءاللہ ہم مسجد سے اس کو انعام دیں گے، کہ یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ آج اگر بچہ نماز پڑھے گا تو کل بھی پڑھے گا۔ رسول کائنات علیہ السلام نے جب پتھر کھائے تھے نا، میری اور آپ کی عقل کو اگر مانا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے اور ان کو دعا دی، اور دعا بڑی عجیب سی دعا دی کہ ان لوگوں کو بڑوں کو کچھ نہیں کہا، برا بھلا نہیں کہا، لیکن ان کے لیے دعا کی۔ تو سوال ہوا کہ آپ کو تو مار پڑی اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ نہ مانے تو کم از کم ان کی اولاد تو مانے۔ آج ہمیں معاشرے میں یہ پنیری جو چھوٹی چھوٹی ہے اس کو لگانے کی ضرورت ہے، تو بچوں میں جہاں دوسری چیزوں کی ترغیب پیدا ہو رہی ہے وہاں مساجد کی طرف بھی ترغیب پیدا کریں، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے
وہ ان چیزوں پر بھی مال خرچ کریں، کیونکہ میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ نماز پڑھے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ مال بھی خرچ کرے جو ہم نے ان کو دیا ہے، چھپا کر بھی خرچ کرے اور علی اعلان بھی خرچ کرے۔ یہ علی اعلان ہے انشاءاللہ، اس کے لیے سبھی ساتھی ضرور تعاون جمع کریں۔ ہم حاجی صاحب کے پاس انشاءاللہ جمع کر رہے ہیں، سب ساتھی جمع کریں انشاءاللہ۔ ہماری اگلے 18 دسمبر اسی مہینے کے 18 تاریخ کو یہاں درس ہے، 19 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، پورے اس کالونی میں انشاءاللہ پمفلٹ تقسیم کریں گے اور ان کو بچوں کو ڈائری بھی دیں گے۔ جو 40 دن نماز پڑھے گا اس کے لیے آپ بھی صدقہ جاریہ اپنے لیے بنائیں، میں بھی بناؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کا محافظ بنائے، آپ کو بھی بنائے، اللہ ہماری نسلوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔